کہ یار وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی، مارشل لا لگانے کے حوالے سے بھی، اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے بھی، حکومت فارغ کرنے کے حوالے سے بھی وہ تو بلیک میل کر رہا تھا بانی تحریک انصاف. اگست کے اینڈ اور ستمبر کے شروع میں ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ کے جناب پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگز کی اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب سے، ان کو تاحیات آرمی چیف بنانے کی آفر بھی کی اپنے منہ سے، BCO انٹرویو کے اندر وہ مان چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو جنرل باجوہ کو بدنام کرنے کے لیے، اسپیشلی پاک فوج کو، اس پوری تحریک کا ایک واحد ایجنڈا تھا، ہے، جس کے لیے ختم نبوت کے منکروں کی لابی، 1973 کے آئین کے منکروں کی لابی، کے مخالفوں کی لابی، اور یہودی لابی، اور انڈین جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ، انڈین را، وہ سارے جو ان کے ساتھ کولیبوریٹ ہوئے ہیں، ایکویٹ ہوئے ہیں، ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ پاک فوج کو اتنا جناب بدنام کر دو، اتنا اس کو بیک فٹ پہ لے آؤ کہ وہ کوئی کام بھی کھل کھلا کے نہ کر سکے. یہی وہ ایجنڈا تھا. اور یہ جو عرش شریف کا سارا مرڈر کیا گیا، اس میں پاک فوج، جنرل باجوہ، اسٹیبلشمنٹ، ISI، انسانوں کو بدنام کرنا تھا. اور اس کے انہوں نے کما حق کو اپنے مفادات اور اپنا رزلٹ حاصل کیے. بالکل ٹھیک. سلمان احمد صاحب، ظاہر ہے آپ تو اس وقت حکومت میں تھے، خان صاحب کے ساتھ تھے، کیا اہمیت ہے، کیا ہے وہ؟ کیونکہ ابھی وہ سر تو ہاسا نکل رہا ہے، میرا بڑا سیریس سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ISI کی ایجنٹ ہے بشرا بی بی، انتہائی لالچی ہیں، اور ان کے لالچ نے عمران خان کو ڈبویا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو قتل کروائیں گی اور یہ سارا کچھ قبضہ کریں گی. پہلے تو ذرا اس پہ رسپانس کریں، پھر اگلا بھی اسی میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا میں ذرا. سلیمان احمد ایک انتہائی مشکوک 1973 کے آئین کا دشمن، ختم نبوت کے منکروں کی لابی سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، بدنام زمانہ ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کہاں سے کھیل رہا ہے اور کدھر سے کھیل رہا ہے اور کون اس کو کھلوا رہا ہے. لیکن جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ کیونکہ اندر رہا ہے، مجھے پتا ہے وہ آخری جو، کیونکہ اس کی انٹری ہوئی تھی 10 اپریل 2022 کے بعد. یہ ایڈوائزر بن کے میں حیران تھا، یار یہ مراسی کہاں سے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا. ہر میٹنگ کے اندر جناب کور کمیٹی کی میٹنگ ہو، ترجمانوں کی میٹنگ ہو، یہ بالکل بانی تحریک انصاف سے تیسرے نمبر پہ بیٹھا ہوتا تھا، سبز چولا پہن کے، نہ لینا تھا نہ دینا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ پوائنٹس بنایا کرتا تھا، یہ پوائنٹس بنا کے کہیں پہ رپورٹ کیا کرتا تھا. ایک بات میری یاد رکھیے گا. لیکن جو باتیں اس نے کی ہیں، کیونکہ وہ کلوز رہا، اس کو کلوز تھا 2-2.5-3 سال، وہ بالکل اندر رہا جناب بنی گالا، اس کو ایک ایک چیز کا علم ہے، تو کوئی نئی باتیں تو نہیں بتا رہا. گریڈی اور لالچی تو دونوں ہیں. ہم نے تو 16-17 سال گزارے ہیں. ہمیں پتہ ہے صرف پیسے والا جناب بانی تحریک انصاف کو اچھا لگتا ہے، پیسہ دینے والا، پیسہ لگانے والا، پیسہ خرچہ کرنا. ٹھیک ہے، ہر پولیٹیشین کو لگتا ہے، ہمیں بھی سیاستدان کے حیثیت سے بندہ بڑا چنگا لگتا ہے جڑا ساڈے پہ خرچہ کرے. لیکن وہ حد ہوتی ہے نا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. لیکن ان کا تو صرف ایک آبجیکٹو ہے بانی تحریک انصاف کا، کہ بس پیسے والا بندہ ہو. جناب آپ کے جو 3 سینٹ کے الیکشن ہے جس میں PTI کو پاپولرٹی ملی، 95% ٹکٹ بکے، 95% ٹکٹ بکے PTI کے آپ کے 95%. 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ روپیہ نمل یونیورسٹی کو، آپ کا جناب شوکت خانم کو، آپ کے پارٹی فنڈ کے نام پر. یہ جتنے آپ کے کیپ کے سے اور جو جناب بڑے بڑے نامی گرامی جناب بلینرز انڈسٹریلسٹ بنتے ہیں، ساروں نے پیسے دیے. اس نے 5 لاکھ روپے دیا تھا شبلی فراز نے 2014 کے جناب اس میں. اور وہ میرے سامنے بتا رہا تھا ایک بندے کو اس وقت بنی گالا میں نے وہ سن لیا کہ 5 لاکھ اس نے پھڑ دیا جناب، ساتھ ہی سینٹ کا ٹکٹ لے لیا جناب. یہ 5 لاکھ میں بھی اس کا کام چل گیا اس کا. باقیوں کو تو 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ میں جناب وہ کام بنتا تھا. تو پیسے والا ان کو اچھا لگتا ہے. تو لالچی دونوں ہے. وہ کہتے ہیں نا کیس جنگل میں اکیلا اسے جانے دو، خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے دو. یہ دیوانے دو اکٹھے ہو گئے، بشرا بی بی اور بانی تحریک انصاف. ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، دونوں برابر کے جناب پیسے کے پجاری. بالیاں بیچ دیں اور ڈنر سیٹ کی پچ پیالیاں بیچ دیں. آپ رونا روتے ہیں یا میں رونا روتا ہوں نا، وہ 1 ارب کی مالیت کی جناب خانہ کعبہ والی گھڑیوں کی، وہ ادھر پچ پیالیاں بیچ دیا. ٹھیک ہے نا جی. ادھر تو جناب وہ آپ کی بالیاں بیچ دیں، سب کچھ بیچ دیا. لیکن بھائی
وہ لالچ نہیں جاتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ بیٹھے ہیں نا, یہ دیکھیں یہ اسٹک ہے میرے پاس جی, یہ ڈی جی خان کی آپ کے جناب قبیلے کے جناب لغاری قبیلے کی یا میں کھوسا قبیلہ کی ہیڈ نے جناب دی. اس کی مالیت کم از کم جو ہے نا 4 5 6 10 لاکھ ہے, اسے بھی زیادہ. جی جی. اب یار میں اس کو بیچ دوں, پرائیویٹلی مجھے ملا, یہ کوئی سرکاری وہ توشہ خانہ والی کہانی نہیں ہے, تو میں کس لیول کا آدمی ہوں گا, میں کس کیلیبر کا آدمی ہوں گا یار. یہ گفٹ ہے نا, اس طرح کے بیسیوں گفٹ ہے یار ہمیں لوگ جو نا لوگوں نے دیے, بینگ اے پولیٹیشین بھی اور اس کے علاوہ بھی, ہم وہ گفٹ بیچنا شروع کر دیں. تو بھائی ان سے پوچھو یار تمہیں گفٹ ملے تھے, سرکاری ملے تھے, تم اپنے گھر میں سجا لیتے, تم اپنے ہاتھوں میں سجا لیتے, تم اپنے کانوں پہ سجا لیتے, تم اپنے کچن کا حصہ بنا لیتے اس ڈنر سیٹ کو, کیڑی موت آ جانی سی. وہ تم پیسے اکٹھے کرنے لگے ہوا. ہاں, راجہ بازار میں بیچنے کے لیے بیچا ہوا ہے جناب بلغارین, جناب آپ نے ڈنر سیٹ جس کا توشہ خانہ 2 کیس بنا ہوا ہے, بالیاں بیچ رہے ہیں, فلاں چیز بیچ رہے ہیں, پیسے اکٹھا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے یار میں نے دنیا دیکھی ہے, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جو میں نے دیکھا تم لوگوں نے نہیں دیکھا, جو پیسہ میں نے کمایا تم نے نہیں کمایا, جو دولت میں نے کمائی ہے تم نے نہیں دیکھی, جو زندگی کی آسودگی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں دیکھی. لیکن پچ پیالیاں بیچ دو. وہ چھان بورے والا آتا ہے نا, تو بیچارے وہ لوگ جو ہے نا وہ چھان بورا بیچتے ہیں جناب, پلاسٹک کی پرانیاں جتیاں تو جناب چھان بورا تے روٹیاں تے فلاں, تسی پہلے وہ چھان بورا ہی ٹائپ کا بیچن لگے ہو جانا. تو خیر ادھر سے آپ مینٹیلٹی اور کیٹیگری چیک کر لیں, پرسنالٹی چیک کر لیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں. اچھا چلے, وہ کیونکہ سلیمان صاحب کا سوال تھا, میں نے کہا تھا اس میں ایک ضمنی سوال بھی ہے کہ نارمل ذرا ان کے بارے میں بات ہو تو ان کا پورا سوشل میڈیا ماں بہن ایک کر دیتا ہے, لیکن سلیمان کے خلاف ان کا سوشل میڈیا خاموش ہے, ایون کہ عمران خان کو دینا پڑا. یہ کیا وجہ ہے, کہ اندرونی تو نہیں ہے کہ امریکہ میں ایک ہی کیٹیگری ہے, سارے 1973 کے آئین کے دشمن ہیں, جبران الیاس, عمران غزالی, سلمان احمد. وہ ایک ہی گروہ, ایک ہی فرقے, ایک ہی اس سے ہے نا, اس وجہ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. جی جی میں سمجھ گیا ہوں, کیونکہ جہاں سے سوشل میڈیا چلتا ہے وہ پیچھے سے ایک ہے, تو اس لیے ان کے خلاف سوشل میڈیا خاموش ہے. ایون عمران خان صاحب کو کہنا پڑا. سر آخر میں ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا, سب سے بڑی طاقت جو فیض حمید کی, وہ تو جج ہوتے تھے, کیا ان کی طرف بھی کوئی رگڑا آیا جائے گا؟ ہم سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ بھی ایسا ویسا آئے گا, آپ کی سوچ سے پائر ہے جو آپ کی سوچ فیض یافتہ ججوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں, فیض یافتہ ہو یا فیض یاب ہو, یا نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے ہو, یا جنی تیری مرضی نچا سونا کے گانے کے اوپر کتھک ڈانس کرنے والے ہو, گڈ ٹو سی یو کہنے والے ہو, یا جناب آئیے آپ کا انتظار تھا, دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو کی ورد اور غزل اور گانا گانے والے ہو. جوڈیشری کے اندر سول سے لے کے سپریم کورٹ تک جس نے نقد کوکا کے اوپر لنگی ڈانس کیا ہے, ریاست ایسا لنگی ڈانس ان کو کرائے گی, ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ لنگی ڈانس. چلے سر, پی ٹی آئی نے جو ڈی چوک میں کوئی لوگوں کی کوئی 139 مسنگ پرسن کی ایک فہرست جمع کروائی ہے عدالت میں, نام ہی ہے سر, کوئی پتہ تو ہے نہیں. اس میں سے 2 تو ایسے نکل آئے ہیں وہ جو سامنے آ گئے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں, بلکہ مشہور ہو گئے ہیں. آزاد کے میں نے دیکھا کہ نمائندے بھی پہنچ گئے کہ یار اسی تے نون لیگ دے سانو کتنے گم کر دیتا جی. سر وہ محاورہ نا, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی, اور دوسرا ایک جناب لطیفہ ہے کہ نانی نے قسم کیا, برا کیا کر کے چھوڑ دیا, اس تو بھی پیڑا کیتا. او بھائی تم نے پہلا الزام لگایا 268 کا, الو کے پٹھوں بے غیرتوں بے شرموں, وہ غلط کیا. پھر اس کے بعد تم لوگ کہتے رہے, کوئی کہتا رہا 50 تے کوئی کہتا رہا 100 تے کوئی کہتا رہا 10 تے, پھر آ کے 12 تے تار ٹوٹی, 12 تے بھی ابھی تک آپ کے پاس ڈیٹیل نہیں. اس کے بعد آپ نے اگلا جو برا کیا وہ اب آپ لاپتہ افراد کی لسٹیں لے کر آئے ہو, نہ کوئی نڈی نہ کوئی نٹا, نہ کسی کا نام, نہ کسی کی ولدیت, نہ کسی کا عطا, نہ کسی کا پتہ, نہ کسی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ, نہ کسی کے لواحقین, نہ کسی کا پیچھے روڑ ادا. بھائی جان ایک رات کو کسی کا سگا غائب ہو جائے نا, ایک رات کو, تو جناب سوشل میڈیا کا دور ہے, پورے کے پورے سوشل میڈیا پہ دھمال چوکڑی جناب شروع ہو جاتی ہے, ایسی کتا چیخی شروع ہوتی ہے کہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں پورے پاکستانی کہ بندہ غائب ہو گیا.
اور پھر سوشل میڈیا, پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا بندہ غائب ہو, ٹھیک ہے نا. یہ تو خسرو کی وہ برات ہے, یا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ سونے دی نسلی اصلی یا نکلی والی جناب, گانے گانے والی, وہ گڑوی والی. یہ گڑوی والوں کی جناب وہ نسل اور وہ برات ہے کہ ان کو تو موقع ملنا چاہیے. یہ تو ناچ ناچ کے اپنا کنگرو توڑ دیں جناب, یا اپنی گڑوی توڑ دیں ناچ ناچ کے. لیکن ان کو 18 دن بعد ان کو یاد آئی کہ جناب اے ساڑھے جناب 139 بندے نے جن کا نام کی ولدیت نہیں ٹھیک, ولدیت کے اوپر جناب زوجیت نہیں ٹھیک, زوجیت کے اوپر وہ جناب آپ کا ہر چیز الٹی, اور پھر بیچ میں سے جس طرح کہ یہ 2-4 بندے نکل آئے. تو یہ سارا ٹوپی ڈرامہ, بات وہی جو میں نے کہی, جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور اس کو زیادہ اگر سمپلیفائی کروں, جھوٹ جمع جھوٹ مائنس جھوٹ ملٹی پلائی بائی جھوٹ تقسیم بائی جھوٹ ایکول ٹو جھوٹ. بس سر بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ہے اب, کیونکہ کل 15 تاریخ کو خان صاحب نے ٹائم دیا ہوا, کو بہت بڑے پورے ملک میں اجتماع ہونے جا رہے ہیں, ڈی چوک کا نام شہداء اور ان کو خراج تحسین, اور ساتھ میں اوورسیز پاکستان جو ہے, اوورسیز پاکستانی ان کو کہہ دیا کہ پیسہ کوئی نہیں بھیجنا پاکستان. کل کیا ہونے جا رہا ہے کہ اوورسیز عمران خان صاحب اوورسیز میں صرف 2% ہے جن کو کیڑا ہے. وہ کیڑا جناب پھڑت چڑت لگا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. 2% کو تقریباً کوئی 90-95 لاکھ ہیں, ان میں سے 2% کو. یہ 2% بھی ہے نا ریاست دے پیو تے احسان نہیں کرتے پاکستان دی ریاست پہ. پیسہ اپنے گھر والوں بھیج دینے, پیسہ اپنے خصماں نوں بھیج دینے, پیسہ اپنی بڑھیاں نوں بھیج دینے, پیسہ اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں, پیسہ اپنے بوڑھے باپ کی دوائی کے لیے بھیجتے ہیں, پیسہ اپنی بوڑھی ماں کی دوائی کے لیے بھیجتے ہیں, پیسہ اپنی بڑھی دی جناب سرخیاں تے لالیاں سے بھیج دینے, پیسہ اپنے بچوں کی جناب فیسیں ادا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. ان الو کے پٹھوں کو بغیرتوں کو پوچھو, تسی پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھیج دیو یا وزیر اعظم پاکستان دی جناب تسی اکاؤنٹ بھیج دیو, کس کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہو؟ تو جڑا نہیں بھیجنا تو نہ بھیجو, جڑا سب کڈنا ہے نا کڈ لو جناب. لیکن یہ سر مجھے ذرا اب روکنے دیں مجھے, کیونکہ یہاں پہ ایک سوال, یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ ایسے لفظ بھی بولے, یہ آپ ان لوگوں کے لیے بول رہے ہیں جو عمران خان والے ہیں یا سارے اوورسیز والے؟ ذرا کلیئر ہو جائے. ساروں کی بات نہیں کر رہا, میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا 2% کو جناب پھڑتا ہے جی. 98% یار اپنی کمائی کر رہا ہے, اپنا روزگار بچارے بچے پال رہا ہے, ملک پاکستان کی اپنی جناب عزت وقار کی جنگ لڑ رہا ہے, روزگار کی جنگ لڑ رہا ہے, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ جو 2% ہے نا, اس 2% میں بھی سارے کے سارے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, 1973 کے آئین کے دشمن ہے. بات سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ میں بالکل سمجھ گیا ہوں, بالکل سمجھ گیا ہوں. اور ویسے بھی وہ جس بڑی تعداد میں آپ ٹھیک ہے, ان 2% کو جن کو اتنا ہے نا, کر لو جڑی سول نافرمانی کرنی ہے کرو, نہ بھیجنا اپنے گھر پیسے. پیو دے پتر ہو نا تو پیسے نہیں بھیجنے. اور ہنڈی اور حوالے کے حوالے سے جو پکڑا گیا نا, اتنا فائن ہونا ہے کہ جو پوری زندگی پچھلے 15-20-30 سال کمائی کر کر کے تم نے اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا تمہاری ایک تمہارے اوپر جو پلنٹی لگنی ہے نا اس میں پورے ہو جانے ہیں. پھر ہاتھ لا لا کے دعاواں دیو گے, قیدی نمبر 420 ہوئی تو نک دے کوکا نہ ہوئی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے چوہان صاحب کے تحریک انصاف ہونا تے گھراں وچ پیسے آپ پہنچا دے کہ چلو تسی نہیں بھیجے تو خرچہ پانی اسی چلا دینے ہیں. اور بیچارے بندے مر گئے. چندیلا صاحب آپ تو نہیں ہے نا, میں تو پی ٹی آئی میں رہا ہوں, میرے تو رابطے ہیں. بھائی جان آپ کے ہزاروں خاندان تباہ ہے. کل میرے پاس میرا ایک دوست آیا لاہور سے پی ٹی آئی کا, اس بیچارے کا نام جناب جیو فینسنگ کے ذریعے سے صرف آ گیا کہ جنا ہاؤس کا. زندگی اجیرن ہوئی ہے, گھروں کے چولہے نہیں جل رہے, نوکریاں چلی گئیں, روزگار ختم ہو گئے, بوڑھی ماں بہن بیٹی بیوی سارا دن کچہری اور جیل کے باہر کھجل خوار ہو رہی ہیں. اور یہ الو کا پٹھا جناب بیٹھا, جناب چیا سیڈ تے دیسی ککڑی تے دیسی مرغی تے دیسی انڈے تے دیسی بکرے تے دیسی کہے اس کے موج میلے کر رہے ہیں, اور عوام سڑی بیٹھی ہے. ان کے اپنے ورکرز, آپ کو نہیں پتا نا, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, ہم نے وقت گزارا ہے, ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, خون کے آنسو ہوتے ہیں حالات دیکھ کے لوگوں کے, اور اندر موج ہے, موج ملنگا دی. ریاست کا داماد گھر جوائی, ریاست کا 50 لاکھ سے زائد کا کھا گیا یا نا,
ٹکار گئے دیسی مرغیاں تو دیسی کیوں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو اب سمجھ آ جانی چاہیے, اور سمجھ آ گئی ہے اور سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ, اور فساد سے جان چھٹے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. میں بالکل آپ کی اس بات سے, آخری بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اب دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ جو خان صاحب سے محبت کرنے والے, جلسے جلوس سے آنے والے, وہ زیرو تعداد ہو گئی ہے. اب جتنے یہ لوگ لے کے آتے ہیں یا تو